حمید شاہد نے حمیدہ کو بہت عرصے سے سن رہے ہیں, پڑھا ہے. بہت سے شاعرات ہماری صف اول کی 2-3-4 اگر آپ شمار کریں گے تو حمیدہ کے ہاں آپ کو ایسی کیا خاص بات نظر آتی ہے جو انہیں دوسرے شاعرات سے اور بلکہ شاعروں سے بھی ممتاز کرتی ہے؟ بہت شکریہ. ابھی جب آپ الماری کا اور اوپر والے کھانے کی بات کر رہے تھے تو ہمارے گھروں میں تو ہماری بیگموں کی زیادہ مرضی چلتی ہے کیونکہ مجھے اپنی یاد ہے میری الماری سکڑتی جا رہی ہے اس کے کھانے اور ان کے ہی جو پھیلتی جا رہی ہے لیکن پھر بھی ہمارے ہاں جو تانیثیت والی ایک خاص نعرے والی شاعری ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ شاید مرد مردود ہے اور عورت جو ہے وہ بہت مظلوم ہے. لیکن آپ دیکھیں حمیدہ کے ہاں یہ موضوع بھی آیا ہے, لیکن جس قرینے اور جس سلیقے سے آیا ہے اس میں مرد کے لیے گنجائشیں موجود ہیں کہ اس کے ساتھ رہے, اس کا خیال رکھے اور اسے اپنے ساتھ لے کے چلے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے ایک سطر 2-4 سطریں لکھنے کی کوشش کی ہے, باقی میں بات زبانی کروں گا. پہلے میں وہ پڑھ لوں, مجھے موقع ذرا کم ملا کہ میں ان پہ کچھ لکھ سکوں. میں معذرت خواہ ہوں کہ ایک حمیدہ کو میں بڑا شاعر سمجھتی ہوں, حمیدہ کو بھی بڑا شاعر سمجھتی ہوں, اور ضیاء بھائی جو ہیں ان کے شوہر نامدار وہ بھی. آپ دیکھیں گھر میں 2 شاعر ہوں اور دونوں کا بالکل الگ مزاج ہو, بالکل مختلف وہ لکھنے والے ہوں, تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈھنگ سے شعر کہہ رہے ہیں اور اپنے اپنے بالکل اپنے وجود کی سلامتی کے ساتھ, تخلیقی وجود کی سلامتی کے ساتھ وہ اس گھر میں موجود ہیں اور مکالمہ وہاں پہ چل رہا ہے. اچھا ہوا آپ نے یہ وضاحت کر دی, وجود کی سلامتی نہیں, تخلیقی وجود کی سلامتی کے ساتھ. اچھا جی, اگر میں یہ کہوں کہ قادر مطلق جس تخلیق کار کو الگ کر کے نمایاں دکھانا چاہتا ہے اس کی تخلیقی توفیقات میں کچھ ایسا الگ سا رکھ دیتا ہے کہ اس کے ہم اثروں میں اس کی مثال تک نہیں ملتی, تو یہ عطا حمیدہ شاہین پر ہوئی ہے. حمیدہ شاہین کہنے کو غزل گو ہیں اور نظم و نثر میں بھی ہنر آزماتی ہیں, مگر اپنے تخلیقی وجود میں وہ اتنی مختلف تازہ کار اور منفرد لب و لہجے کے ساتھ کلام کرتی ہیں کہ محض مصرع سازی کا فن رہتا ہے نہ نثر جملہ لینے تک کا. مجھے یقین ہے کہ آنے والا زمانہ روایتی مضامین اور اسلوب میں غزل کہلانے والوں کو جلد بھلا دے گا. جی, انہیں بھی جو چمکتے ہوئے مصروں اور چونکاتے ہوئے مضامین باندھ کر مشاعرے لوٹتے ہیں وہ بھی نہ رہیں گے. یہ کام شاید AI بہتر طور پر کرنے لگے گی. شاعر وہی بچے گا جس کے ہاں تخلیقیت کے بھید بھنور ہو گئے, نہ سمجھ میں آنے والے اور پہلوں سے مختلف بھی. یہ تخلیقیت حمیدہ شاہین کو ودیت ہوئی ہے اور کچھ یوں ارزانی ہوئی ہے کہ یہ ہم جیسے پڑھنے والوں اور سننے والوں تک پہنچتی بھی ہے. مجھے یاد ہے میں ان کی شاعری کی طرف ان کی ایک نظم کے وسیلے سے متوجہ ہوا تھا. ایک بے دھیانی, میں ٹھنڈے توے کی روٹی ہوں, مجھے بے دھیانی میں ڈالا گیا, مجھے بے دردی سے پلٹا گیا, میرے کتنے ٹکڑے اکھڑ گئے, میں ٹھیک سے سینکی جا نہ سکی, میں کسی چنگیر میں آ نہ سکی, میرا پسنا گندنا اور جلنا بیکار گیا, میں ہار گئی, ایک بے دھیانی مجھے مار گئی. کیا کہنے. رائگانی کا یہ احساس ایک عورت کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک تخلیقی وجود کا بھی. سچ پوچھیں تو رائگانی کا یہ شدید احساس ان کی غزل میں بھی سرایت کرتا رہا ہے. ان کی غزلیات کے تازہ مجموعہ آر پار کے اس تعارفی اجتماع میں ان کے منفرد اسلوب کی بات کی جائے, ان کے ہاں نئے ہو جانے والے مضامین کا ذکر ہو, یا اس جادوئی آہنگ کا جس میں مصروں کی بنت, لفظیات, تراکیب کچھ یوں کرشمہ دکھاتے ہیں کہ ان کی تاثیر سوا ہو جاتی ہے. آپ کتاب کھولیں گے تو حمد میں ہی آپ کو ایسے ہی لفظیات استقبال کریں گی جس کی طرف اردو والوں کا دھیان کم ہوتا ہے. تو تشکیق بھری گٹھڑی, الجھی جندڑی, بھاگ بھری, رلتا کھلتا کے ساتھ ساتھ ارحم راحم, واجد ماجد, دائم قائم, باسط واسع رافع, صوتی تکرار, اور پھر جوں آپ آگے بڑھیں گے یوں لگے گا جیسے صوفیانہ شاعری کی تاثیر اس کلام میں بھی در آئی ہے. تاثیر میں اضافہ کرتی تکرار لفظی اور خاص صوتی لہروں کو مصروں کے اندر رواں کرنے
اور مضامین کے نئے پن کے علاوہ مضامین کو انسانی نفسیات کی لطیف ترین پرتوں کی جانب تحریک دیتے ہوئے وہ بڑھائے چلی جاتی ہیں اس تاثیر کو۔ ان کا ایک شعر کئی نعت گو لے اڑے ہیں، ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے، ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ کیا کہنے، اگتے ہوئے نہ روند ہرے مت خراب کر والی غزل تو جب یہیں مشاعرے میں پڑھی گئی تو اس کی گونج پوری اردو دنیا تک پہنچی۔ زبان کو جو نیا پن اس غزل میں عطا کیا گیا ہے یہ ہر کہیں سراہا گیا۔ ایک لطیف طنز مگر شدید دکھ کے پانیوں سے بھیگا ہوا اس غزل میں در آتا ہے۔ جو جس مقام پر ہے اسے بے سبب نہ چھیڑ، بکھرے ہوئے سمیٹ پڑے مت خراب کر۔ حمیدہ شاہین کی شاعرانہ منطق کے اندر سے اس کے فن کی جمالیات پھوٹتی ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ مکمل طور پر انہیں پڑھنے سے ان کی فکر کی جمالیات اور اس کا ایک رخ متعین ہو جاتا ہے۔ بالعموم غزل کے شعر مصرع مصرع آگے چلتے ہیں اور خود ہی کو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ انتشار فکری اچھے بھلے شاعروں کو اپنے ہی قدموں پر ایسے ڈھیر کر دیتی ہے جیسے بے استقواں ماس کا ڈھیر ہو، مگر حمیدہ شاہین کا مزاج مربوط ہے اور اس کا ایک رخ متعین ہو جاتا ہے جو ان کے تخلیقی وجود کو بھی ایک طرف اور ایک تنوع عطا کرتا ہے۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں بنیادی طور پہ، میں بات پوری اس پہ لکھ رہا تھا اور یہ چیزیں رہ گئیں۔ دیکھیں میرا یہ خیال ہے اور یہ کہا کہ دیکھیں غزل بہت کہی جا رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ کہنے والے موجود ہیں، لیکن انہیں ایک یاد بات رکھنی چاہیے، جب تک آپ کی شخصیت مربوط نہیں ہوگی فکری سطح پہ اور اس کا ایک رخ نہیں ہوگا اور آپ کے پورے کلام کا بھی ایک رخ متعین نہیں ہوگا جس سے آپ کے تخلیقی وجود کی ایک شناخت بنے اور وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکے، اس وقت تک آپ کی شناخت ممکن نہیں ہوگی۔ اور یہ گر جو ہے یا یہ جو بھید ہے یہ حمیدہ شاہین نے پا لیا ہے، اس لیے آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کا ان کا پورا تخلیقی وجود روشن ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بہت شکریہ والے ہیں تو بھائی جانب ہیں، وسعت اللہ خان صاحب بھی سامنے ہیں، سلیم صافی صاحب میرے خیال سے، اور آسمہ شیرازی